اردو مضمون سائنس کے کرشمے۔ سائنس کے کرشمے، عالم کی تخلیق خالق کل نے کی۔ اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کی اور عالم کو خوبصورت بنانے اور انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی نباتات اور جمادات پیدا کی۔ اس کی موجودات میں تحقیق و تجسس کے ذریعے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انجن، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سامان حرب، ایٹم بم وغیرہ ایجاد کرنا اور سیارگان افلاک تک رسائی کرنا، یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں۔ انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ انسان سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سونا، ہیرے موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی۔ انسان نے صنعتی میدان میں بھی تیزی سے ترقی کی۔ آبادی میں اضافے کے باعث غذائی اجناس کی ضروریات بڑھتی گئیں۔ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے فصلوں میں مصنوعی کھاد اور فصلوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے زرعی ادویات کا استعمال شروع کیا گیا۔ موجودہ وقت میں امریکہ، یورپ، حتیٰ کہ مشرق قریب میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سمندروں کو سمندروں سے اور ملکوں کو ملکوں سے ملایا جا رہا ہے۔ ہالینڈ اور برطانیہ دو الگ ممالک ہیں جن کے بیچ میں ایک زوراور سمندر حائل ہے، لیکن ان دونوں ممالک کو اندر ہی اندر اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ ہالینڈ سے داخل ہونے والا کوئی بھی شخص راستے میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیکھتا اور برطانیہ پہنچ جاتا ہے۔ سائنس کے ذریعے ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ اگر 15ویں صدی کا انسان آج زندہ ہو جائے تو دنیا کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے زمانے میں بیل گاڑیاں دیکھی تھیں، اب ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں۔ اس وقت کا انسان پتھروں کو رگڑ کر آگ جلاتا تھا، آج بٹن دبانے سے آگ جل جاتی ہے۔ وہ روغن کے دیے سے روشنی حاصل کرتا تھا، آج برقی کمکموں سے دنیا روشن ہوئی پڑی ہے۔ اندرون ملک ہی جانا ہوتا تھا تو بھی مہینوں لگ جاتے تھے، آج چند گھنٹوں میں دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ 15ویں صدی کا انسان یہ بھی دیکھ کر حیران ہوگا کہ انسان چاند پر کس طرح پہنچ گیا ہے۔ وہ تلوار سے لڑتا تھا، مگر آج ایسے بم ایجاد ہو چکے ہیں جو چشم زون میں دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے میڈیکل میں ترقی کی۔ جن بیماریوں کا علاج کبھی ممکن ہی نہیں تھا، یعنی ٹی بی اور کینسر وغیرہ، آج ڈاکٹرز ان بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ انسانوں نے سائنس کی بدولت زمین، چاند اور ستاروں کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ جن جانوروں سے انسان کبھی ڈرا کرتا تھا، آج ان کا استعمال روزمرہ زندگی میں کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات نے انسانی زندگی میں کافی آسانی پیدا کر دی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دین اور دنیاوی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب آن لائن تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ نے انسان کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے تمام کام آسان کر دیے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف آن لائن بات چیت اور خرید و فروخت بلکہ روزی کمانا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون کی ایجاد نے رابطوں کو آسان بنا دیا اور اب ہم دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی رشتہ دار سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آرام دہ بنا دیا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بالکل سست اور کاہل ہو جائے گا اور اپنے تمام کام مشینوں سے کروائے گا۔ موبائل فون کی مثال دیکھ لیں۔ یہ انقلاب ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا اور اب صرف ایک بٹن دبانے سے آپ چند سیکنڈ میں قطب شمالی پہنچ جاتے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد انسانی زندگی میں اس قدر تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں کہ آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر
دنیا اب تک اس کے بغیر زندہ کیسے رہی؟ کمپیوٹر کو دیکھیں تو دنیا سحر انگیز لگنے لگتی ہے۔ جس طرف بھی نظر ڈالیے، سائنسی کرشموں کے تحیر خیز نظارے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدیوں کے فاصلے سمٹ کر لمحوں کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ اب دنیا نہ صرف ایک عالمی گاؤں کا منظر پیش کر رہی ہے، بلکہ گاؤں پھیل کر پوری دنیا تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اگر ایک واقعہ دنیا کے ایک کونے میں وقوع پذیر ہوتا ہے تو دوسرے لمحے اس کی خبر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ موبائل ہی کو لیجئے، جس نے دنیا کے رہن سہن اور برتاؤ کے رویے ہی بدل ڈالے ہیں۔ شعر و ادب، سائنس و ٹیکنالوجی، فن و موسیقی، تمام علوم و فنون کا ایک بحر بے کراں ہے، جس نے معلومات کے ایک سیلے رواں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ شمسی توانائی جیسی مفت ملنے والی دولت کو انسان نے مسخر کر کے اپنے دماغ میں چھپی ہوئی قوتوں کو باہر نکالا ہے اور انسانیت کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب شمسی توانائی سے چلنے والے پینل بجلی گھروں کی جگہ لے رہے ہیں۔ ایٹم کے سینے کو چیر کر انسان نے توانائی کا ایک ایسا بحر بے کراں دریافت کیا، جس نے ایجادات کے میدانوں میں ایک ایسی ایجاد کی جس نے تہذیبوں کے اندھیروں کو بھی تبدیل کر دیا اور اندھیرے میں ڈوبی قوموں کو روشنی کے ایسے مینار عطا کیے جو ان کی عظمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے کہ جو کچھ آج ہے، آنے والا انسان موجودہ ایجادات کو پرانی اور دقیانوسی سمجھے گا۔ وہ جو کچھ ایجاد کرے گا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ، امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔